تیرا ہی نام ہے کہ جہاں سے پیارا یا رسول اللہ، تیرا ہی نام ہے کہ جہاں سے پیارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ اور خدا جب تم کو فرمائے بلاؤ اپنی امت کو، ہماری جانب بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ۔ اور بھروسہ اس کو کہتے ہیں گناہ گارون معاشر میں، بھروسہ اس کو کہتے ہیں گناہ گارون معاشر میں، خدا کے سامنے تم کو پکارا یا رسول اللہ۔ اور تمہارے نام لیواؤں کو گستاخوں نے للکارا ہے، ہماری لاج رکھ لینا خدارا یا رسول اللہ۔ اور شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ، بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ۔ اور صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا، صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا، مدینہ کے گلی کوچوں میں نعرہ یا رسول اللہ۔ اور ذرا پڑھیے کتابوں میں فتوح الشام کا قصہ، ذرا پڑھیے کتابوں میں فتوح الشام کا قصہ، برا لشکر صحابہ کا پکارا یا رسول اللہ۔ اور پاؤں جب سن ہوا ابن عمر کا دور طیبہ سے، پاؤں جب سن ہوا ابن عمر کا دور طیبہ سے، مدد کے واسطے اس نے پکارا یا رسول اللہ۔ اور زمین سمٹی ہوئی ہے ان کے سامنے ہاتھ کی مانند، زمین سمٹی ہوئی ہے ان کے سامنے ہاتھ کی مانند، انہیں پہچان ہے کس نے پکارا یا رسول اللہ۔ اور حشر کے روز بھی تم دیکھ لینا اسی کی شفاعت ہوگی، حشر کے روز بھی تم دیکھ لینا اسی کی شفاعت ہوگی، وہاں پر بھی ہوگا جس کا نعرہ یا رسول اللہ۔ زینت محفل، رونق بزم، مخدوم ملت، شہباز طریقت، پیکر اخلاص و وفا، منبع جود و صفا، سفیر عشق مصطفیٰ حضرت قبلہ پیر احمد فاروق زاہد صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، زیب و زینت مرکزی دربار عالیہ موڑا شریف، اور رونق بز گل گلشن موڑا شریف پر وردہ آغوش ولایت، صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ زاہد قاسم صاحب المعروف غزنی بادشاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ۔ اور قابل سر تعظیم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکزی دربار عالیہ موڑا شریف کا عرس مبارک جو الحمدللہ انعقاد ہو چکا ہے، اور اس عرس مبارک کی تقریبات کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یہ رات کی محفل پاک جس کے اندر ہم تمام لوگ حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں، نعت خوانوں نے بڑے خوبصورت پیراہے میں اپنی حاضری پیش فرمائی ہے، علماء کرام نے انتہائی دل نشیں اور محبت بھرے انداز میں آپ کے سامنے اپنے ذرنی خیالات کا اظہار فرمایا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے، خوش قسمتی کی بات ہے کہ مالک کائنات نے ہم سب کو اشرف المخلوقات انسان بنایا اور انسانوں کے اندر پیدا فرمایا، اور پھر مالک کائنات کا ہمارے اوپر یہ احسان عظیم ہے کہ اس رب لم یزل نے ہم سب کو اپنے محبوب اور آخری نبی سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم الانبیاء کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ یہ میلاد شریف کا بابرکت مہینہ ہے، اور میں میلاد شریف کے حوالے سے یہ کہا کرتا ہوں کہ الاحتفال بالمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یحتاج الی حدیث صحیح بل یحتاج الی قلب صحیح، کہ میلاد پاک کے ذکر کے لیے، میلاد پاک کی محفل کے لیے کسی صحیح حدیث کی سند کی ضرورت نہیں ہے، بل یحتاج الی قلب صحیح، انسان کا دل صحیح ہونا چاہیے۔ تو رب کائنات اس صحیح دل کے اوپر اپنے محبوب کی محبت کا جب اتارتا ہے تو پھر انسان کا دل نبی کریم کے ذکر کے بغیر ایک لمحہ بھی گزارنا
مشکل ہو جاتا ہے کہ جائے کہ میلاد شریف کا مہینہ آ جائے، ربیع النور کا مہینہ آ جائے، جس ماہ مقدس کے اندر رب کائنات نے اپنے محبوب نبی کو اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا ہے، وہ مہینہ آقا کے امتی کو مل جائے، آقا کے غلام کو مل جائے، اور وہ اس فکر کے اندر لگا رہے کہ مجھے کوئی صحیح حدیث کا حوالہ ملے، میں تب نبی کا ذکر کروں، مجھے قرآن کے اندر سے کوئی ثبوت ملے تب میں نبی کا ذکر کروں۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی کا ذکر، اللہ کے نبی کے مقام کو بیان کرنا، اللہ کے نبی کی ولادت کو بیان کرنا، اللہ کے نبی کو ذکر کو کرنا، اس کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انسان کا دل پاک ہونا چاہیے، انسان کا دل صحیح ہونا چاہیے، تو رب کائنات پھر اس انسان کے دل کے اندر جب محبت رسول کو داخل فرماتا ہے تو زبان سے اللہ کے نبی کا ذکر جاری ہو جایا کرتا ہے۔ اب ہمارے قرآن حکیم فرقان مجید کی جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت کریمہ کے ضمن میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن میں صرف چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ مالک کے کائنات قرآن حکیم کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اور رسل اس کائنات ارضی کے سینے کے اوپر جلوہ فرما ہوتے ہیں، اور انبیاء اور رسل کا یہ سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے جاری ہوتا ہے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس سلسلے کی آخری کڑی بنتے ہیں اور آ کے بشارت دیتے ہیں، آخری نبی کے آمد کی بشارت دیتے ہیں۔ پھر کائنات ارضی کے اندر وہ نبی مبعوث ہوتا ہے، اس نبی کی ولادت ہوتی ہے کہ جس کو رب کائنات نے امام الانبیاء بنانا ہے، جس نبی کو رب کائنات نے سید الانبیاء بنانا ہے، جس نبی کو رب کائنات نے خاتم الانبیاء بنانا ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء اور رسل اس کائنات کی سینے پہ جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ ہر رسول کو ہم نے دوسرے پہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ رب کائنات قرآن حکیم کے اندر بیان فرماتا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ سارے رسول اور نبی میرے ہیں، لیکن ہر ایک کو میں نے دوسرے کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا کہ وسیلت کس طرح سے ہے؟ منہم من کلم اللہ، جس طرح میرے بعض رسول وہ ہیں کہ جن کو میں نے اپنا شرف ہم کلامی عطا فرما کے کلیم اللہ کا مقام عطا فرمایا ہے۔ فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، میں یہ اشارہ کر دیتا ہوں کہ کسی کو میں نے صفی بنایا ہے، کسی کو میں نے نجی بنایا ہے، کسی کو میں نے خلیل بنایا ہے، کسی کو میں نے کلیم بنایا ہے، کسی کو میں نے روح بنایا ہے۔ لیکن یاد رکھو ہر ایک کو دوسرے سے بڑا مقام عطا فرمایا ہے، لیکن گروہ انبیاء کے اندر میرا ایک نبی ایسا بھی ہے کہ جس کو میں نے اتنی رفعت عطا فرمائی ہے کہ سارے نبیوں کی شانیں ایک طرف ہے، میرے اس نبی کی شان ایک طرف ہے۔ اب یہاں میں اگر یہ ضمناً بات کرتا چلا جاؤں کہ یہاں مجمع کے اندر بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، ہر بندے کو دوسرے بندے کے اوپر فضیلت حاصل ہے، برتری حاصل ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہاں بعض لوگ ایسے ہیں جو عمر کے لحاظ سے اتنے عمر رسیدہ ہیں کہ ان کی عمر کے برابر کسی کی عمر یہاں پہ نہیں ہے۔ ہم کہیں گے کہ یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کی عمر تقریباً 100 سال سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ نے عمر کے لحاظ سے ان کو اتنا مقام عطا فرمایا ہے کہ پوری مجلس کے اندر ان کی عمر کے برابر کوئی شخص نہیں بیٹھا۔ اگر اسی مجلس کے اندر کوئی ایک ایسا شخص بیٹھا ہے کہ جس کے پاس بہت بڑی دولت ہے، جو بہت بڑا نامی گرامی امیر آدمی بیٹھا ہے، اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اس مجلس کے اندر ہر آدمی کو دوسرے آدمی کے اوپر ایک ممتاز مقام حاصل ہے، ہم پھر دیکھیں گے کہ عمر کے لحاظ سے اس کی جتنی عمر ہے کسی اور کے پاس اتنی عمر نہیں ہے، دولت کے لحاظ سے اس کے پاس جتنی دولت ہے کسی اور کے پاس اتنی دولت نہیں ہے، علم کے لحاظ سے جتنی فلاں کے پاس علم کی دولت ہے کسی اور کے پاس
علم کی اتنی دولت نہیں ہے، تقوی کے لحاظ سے فلاں شخص اتنا بڑا متقی ہے، اس مجلس کے اندر اس سے بڑا متقی کوئی نہیں بیٹھا۔ میرے بھائی، جب بعض کے اوپر فضیلت کی بات کی جاتی ہے تو ہمیں لوگ نظر آتے ہیں کہ ہر ایک کو دوسرے کے اوپر برتری دکھائی دیتی ہے، مقام دکھائی دیتا ہے، زیادہ اس کی فوقیت دکھائی دیتی ہے۔ لیکن اگر کہہ دیا جائے کہ یہاں پہ ہر آدمی کو دوسرے آدمی کے اوپر فضیلت حاصل ہے، لیکن ایک ایسا بھی بیٹھا ہے کہ جس کو اتنی بڑی فضیلت ملی ہے کہ اس کے برابر اس مجمع میں کوئی آدمی بھی نہیں جو اس کے برابر ہو۔ اب ہم نے پورے مجمع کے اندر پھر ایک بندہ تلاش کرنا ہے، ایک بندہ ایسا تلاش کرنا ہے جو عمر میں بھی سب سے زیادہ ہو۔ اگر ہم کہیں کہ یہ بڑا، اس مجمع کے اندر یہی شخص ہے جس کو اللہ نے بڑا مقام عطا کیا ہے، کوئی آدمی اٹھ کے کہے کہ اس کی عمر کتنی ہے، ہم کہیں اس کی عمر 100 سال ہے، وہ کہے کہ میں 150 سال عمر رکھنے والا ہوں، اس کو کہاں اتنا بڑا مقام مل گیا؟ عمر کے لحاظ سے تو میں اس سے زیادہ بڑا ہوں۔ اگر کہہ دیا جائے کہ یہ بندہ علم کے لحاظ سے بہت بڑا علم رکھتا ہے، کوئی بندہ اٹھ کے کہے کہ یہ اپنا علمی مقام دکھائے، میں بھی اپنا علمی مقام دکھاتا ہوں، پھر پتہ چل جائے گا کہ علم کے لحاظ سے مقام کس کو ملتا ہے۔ اگر کہہ دیا جائے کہ یہاں مجمع کے اندر ایک دولت مند بیٹھا ہے، شاید کوئی ایسا بھی ہو کہ جس کی دولت کا ہمیں علم نہ ہو، وہ برابری کے مقام پہ جب اتر آئے تو شاید ہم اس آدمی کو وہ مقام نہ دے سکیں۔ میرے بھائی، جب یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ایک ایسا بھی ہے جس کو ہر ایک کے اوپر برتری ملی ہے، تو پھر ہم نے وہ ایک ایسا تلاش کرنا ہے کہ اس کی عمر کے برابر کسی کی عمر بھی نہ ہو، اس کے علم کے برابر کسی کا علم بھی نہ ہو، اس کے تقوی کے برابر کسی کا تقوی بھی نہ ہو، اور اس کے حسن کے برابر کسی کا حسن بھی نہ ہو۔ ہم نے ایک تلاش کرنا ہے۔ اب رب کائنات قرآن حکیم کے اندر عام بندوں کی بات نہیں کر رہا، رب گروہ انبیاء کی بات کر رہا ہے۔ اب رب جو پیمانہ عطا کر رہا ہے، رب جو پیمانہ دے رہا ہے، وہ عام بندوں کی نسبت سے نہیں دے رہا، وہ اپنے انبیاء کی نسبت سے دے رہا ہے۔ اور ایک بات اور کرتا چلا جاؤں کہ یہ جو فرمایا نا ہر ایک کو دوسرے پہ فضیلت عطا فرمائی ہے، فضیلت ہوتی ہے علم کی بنیاد پہ۔ فضیلت کس بنیاد پہ ہوتی ہے؟ علم کی بنیاد پہ۔ ورنہ انسان کے اندر اور بھی بڑے وصف ہوتے ہیں۔ انسان کے اندر علم کے لحاظ سے فضیلت بھی آتی ہے، کرامت بھی آتی ہے، شرافت بھی آتی ہے، دیانت بھی آتی ہے، انسان کے اندر رفت بھی آتی ہے، یہ سارے مقامات ملتے ہیں۔ لیکن جو بندے کو علم کی وجہ سے مقام ملتا ہے اس کو مقام فضیلت کہا جاتا ہے۔ اس لیے مدرسوں کے اندر دستار فضیلت کے جلسے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہاں سے پڑھنے والے لوگ علم حاصل کر کے جب نکلتے ہیں تو کیا وہ شریف نہیں ہوتے؟ کیا ان کو دستار شرافت نہیں دی جا سکتی؟ کیا وہ لوگ دیانت دار نہیں ہوتے؟ کیا ان کو دستار دیانت و امانت نہیں دی جا سکتی؟ لیکن کہا جاتا ہے کہ نہیں، علم کا ایک اپنا خاص مقام ہے، علم کا ایک خاص درہ امتیاز ہے، جس کو علم مل جاتا ہے اس کو فضیلت مل جاتی ہے، لہذا اس نے یہاں سے علم حاصل کیا ہے، ہم اس کو دستار فضیلت دے کے علم کا جو مقام اس کو ملا ہے اس کو اس مقام سے آشنا کر کے یہاں سے نکال رہے ہیں۔ لیکن جو ہوتی ہے رفت، جو ہوتی ہے رفت ایک ایسا منصب ہے کہ جس کے اندر فضیلت بھی شامل ہوتی ہے، جس کے اندر شرافت بھی شامل ہوتی ہے، جس کے اندر کرامت بھی شامل ہوتی ہے۔ رفت ایک ایسا وصف ہے کہ جس کے اندر سارے اوصاف شامل ہوتے ہیں، تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ صاحب رفت ہے، اللہ نے اس کو مقام رفت عطا فرمایا ہے۔ گروہ انبیاء کے اندر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس کو رب کائنات نے مقام رفت عطا فرمایا ہے، وہ کوئی اور نبی نہیں ہے، الحمدللہ وہ میرے اور آپ کے آقا کریم کی ذات مبارکہ ہے۔ اب ہم نے حضور کے مقام کو جب سمجھنا ہے تو عام بندوں کا معیار رکھ کے نہیں سمجھنا، انبیاء کی جماعت کو سامنے رکھ کے دیکھنا ہے کہ آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک سارے انبیاء کا علم کتنا ہے، ان کے علم کو برابر رکھو۔ سارے انبیاء کا علم ایک طرف ہے،
سیدہ آمنہ کے لال کا علم ایک طرف ہے. یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے سارے انبیاء کے حسن و جلال کو رکھو. حضرت آدم سے لے کے سیدنا عیسیٰ تک سارے انبیاء کا حسن و جمال ایک طرف ہے. سیدہ آمنہ کے لال کا حسن و جمال ایک طرف ہے. کسی بندے نے یہ کہا کہ یہ حضور کے زمانے میں ثابت کر کے دیکھاؤ کہ میلاد شریف ہوا تھا یا نہیں ہوا. تو آگے جو جس سے سوال کیا جاتا وہ بھی اہل نظر تھا. اس نے کہا بدبخت یہ تو بتا کہ حضور کا زمانہ کب تک ہے. لوگ جو کہتے ہیں نا حضور کے زمانے میں میلاد تھا یا نہیں، میرے بھائی میرا نبی تو والعصر کے زمانے کا مالک بن کے آیا. اب قیامت تک زمانہ میرے نبی کا رہے گا. تو کون سی بات کرتا ہے کہ حضور کے دور کے اندر میلاد بتاؤ؟ ہم تو کہتے ہیں کہ قیامت تک ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، میرے حضور کا ہے. اور یہ جو ہم اس زمانے میں بھی میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ زمانہ بھی نبی کا زمانہ ہے، یہ دور بھی نبی کا دور ہے. اب رب کائنات نے اپنے محبوب نبی کو اتنا مقام عطا فرمایا کہ 1.25 لاکھ انبیاء کے سارے مقامات ایک طرف ہیں اور میلاد والے نبی کا مقام ایک طرف ہے. اب یہاں پہ میں ایک بات کرتا چلا جاؤں، بالکل آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں گا. معراج شریف کے اندر مصلی امامت خالی پڑا ہے. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام مسجد اقصیٰ کے اندر جب حاضر ہوتے ہیں مصلی امامت خالی پڑا ہے، اس لیے کہ شریعت کا معیار یہ کہتا ہے، امامت کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ امام اسے بناؤ جو علم کے لحاظ میں سب سے زیادہ ہو. اگر علم کے لحاظ سے سارے برابر کھڑے ہیں تو پھر اسے مصلی امامت دو جو عمر کے لحاظ میں سب سے زیادہ ہو. اگر عمر کے لحاظ سے بھی سارے برابر ہو تو پھر مصلی امامت اسے دو جو قرآن بہت اچھا پڑھتا ہو. اگر قرآن کے قاری بھی سارے برابر ہو تو پھر مصلی امامت اسے دو جس کا حسب اور نسب سب سے اعلیٰ ہو. اگر حسب اور نسب کے لحاظ سے بھی سارے برابر ہو تو پھر مصلی امامت اسے دو جس کو رب کائنات نے دولت حسن عطا فرمائی ہو. میرے بھائی اب عمر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کیا وہاں سیدنا آدم صفے گروہ انبیاء میں کھڑے تھے یا نہیں؟ حضرت آدم بھی وہاں پہ کھڑے ہیں، لیکن آدم آگے بڑھ نہیں رہے. اس لیے نہیں بڑھتے کہ آدم کو پتا تھا کہ یہ تو وہ نبی ہے جس کا اعلان ہے کہ کنت نبی و آدم بین الماء والطین. لوگوں میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا گارا بھی نہیں بنا تھا. میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی ان آدم لمنجدل فی طینتہ، آدم ابھی اپنے گارے کے مراحل سے گزر رہا تھا. رب نے اس وقت بھی مجھے تاج نبوت عطا کر دی تھی. آدم کو پتا ہے کائنات میں آ کے ابو البشر تو میں بن گیا، کائنات کے اندر آ کے انسانیت کی بنیاد مجھ سے پڑی ہے، لیکن آنے والا وہ ہے جس کو رب نے نبوت میرے بننے سے پہلے بھی عطا فرما دی تھی. اب میرے بھائی، میرے نعت خان بھائی جو حسن یوسف کا ذکر کر کر کے لوگوں کے من کو راضی کر دیتے ہیں، کیا اس صف کے اندر یوسف جیسا حسین و جمیل کھڑا تھا یا نہیں کھڑا تھا؟ اگر بات حسن کی ہوتی تو حضرت یوسف آگے بڑھ جاتے اور کہتے میں امامت کراتا ہوں. میرے بھائی اگر بات علم کی ہوتی تو آدم کو علم کی بنیاد پہ فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، آدم آگے بڑھ جاتے. اگر بات صرف اچھے انداز سے قرآن کی ہوتی تو حضرت داؤد اللہ نے داؤدی والا حضرت داؤد علیہ السلام بھی وہاں کھڑے ہیں. کیا انبیاء کے تقوی کے اوپر کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ انبیاء کے علم کے اندر کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ انبیاء کے حسن و جمال کے اندر کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ لیکن وہاں مصلی پہ کھڑا آج اس نے ہونا تھا جس سے بڑھ کے علم والا بھی کوئی نہیں، جس سے بڑھ کے تقوی والا بھی کوئی نہیں، جس سے بڑھ کے حسن و جمال والا بھی کوئی نہیں.
پھر وہ مصلی ملا تو کسے ملا؟ جبریل بھی وہاں پکار اٹھا کہ آفاقہا گردیدام، میرے بتا ورزیدام، بسیار ہو بدیدام، لیکن تو چیزیں دیگری پھر آج زمانے کی چاروں جانب نگار یکتا تمہیں کو دیکھا، حسین دیکھے جمیل دیکھے بس ایک تم سا تمہیں کو دیکھا۔ یہ جبریل بھی پکار اٹھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اگلی بات کر کے، آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ زندہ باد زندہ باد۔ اگلی بات میں عقیدے کی کرنا چاہتا ہوں۔ اسی ضمن کے اندر اگلی بات میں کون سی کرنا چاہتا ہوں؟ عقیدے کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مت سمجھیے کہ ہم نے اہل سنت کے ممبر چھوڑ دیے ہیں اور ہر کوئی ایرا گیرا نتو خیرا کے ہمارے عقیدوں کی ترجمانی کرے گا۔ یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے۔ میں یہاں ایک عقیدے کی بات کرتا چلا جاؤں۔ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نقشبندی ہیں اور نقشبندیوں کا سلسلہ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے چلا۔ کسی نے بڑا خوبصورت کہا تھا کہ میں یہ پوری شاید آپ کو نہ سنا سکوں، کہا کہ لقب صدیق بن جائے صداقت ہو تو ایسی ہو۔ لقب صدیق بن جائے صداقت ہو تو ایسی ہو، مزار و غار کا ساتھی رفاقت ہو تو ایسی ہو۔ مزار و غار کا ساتھی رفاقت ہو تو ایسی ہو، اٹھایا اپنے کندھوں پر سرکار دو عالم کو، خدا کی اس امانت کی حفاظت ہو تو ایسے ہو۔ اور تیری پاکیزہ بیٹی پر لگی تہمت جس دم، خدا نے خود صفائی دی، طہارت ہو تو ایسی ہو۔ وہ صدیق اکبر، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ بعد الانبیاء بالتحقیق اگر کوئی افضل البشر اس کائنات کے اندر آیا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر آئے۔ میں بخاری کا حوالہ نہیں دے رہا، جو حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے پوچھا تھا کہ ابا جان ایو خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من امتین، یہ بخاری کے اندر ہے۔ اور سوال پوچھنے والا کون ہے؟ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی کے فرزند ہے۔ اور وہ جواب جب عطا فرمایا تھا، کہا تھا کہ میری امت میں، ساری امت میں حضور کے بعد اگر کوئی سب سے بہترین آدمی ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ میں ادھر نہیں جانا چاہتا، میں صرف ایک محبت کی بات کرتا چلا جو کنز الامال ایک کتاب ہے حدیث مبارکہ کی، اسے لکھنے والے حضرت علی متقی الہندی ہیں۔ علی متقی الہندی وہ ہیں کہ جو حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی کے بھی دادا استاد ہیں۔ یہ وہ آدمی ہے، یہ وہ شخصیت ہے، وہ پرسنالٹی ہے جن کا میں آپ کو حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام آپ کو ایک دن نماز فجر کے لیے وضو کروا رہا تھا، پانی پیش کیا، وضو کروانے لگا تو کہنے لگا حضور اگر اجازت ہو تو ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑے۔ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے تو آپ کا غلام عرض کرتا ہے حضور میں نے کوئی عرض کی ہے اور آپ مسکرانے لگے۔ آپ نے فرمایا میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ مجھے وہ وقت یاد آ گیا، بالکل یہی وقت تھا اور میں حضور کو وضو کرانے کے لیے پانی لے کے آیا، حضور کا دریا رحمت جوش پہ تھا، تو میں نے حضور سے بھی اسی طرح عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو کوئی بات پوچھ لوں۔ میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ بالکل وہی وقت اور وہی کیفیت مجھے آج ملی ہے جس طرح تو مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے، میں نے بھی حضور سے ایسے ہی سوال کیا تھا۔ اب غلام اپنی بات بھول گیا، کہنے لگا حضور پھر آقا سے جب آپ نے پوچھا تو کیا پوچھا وہ مجھے بھی بتا دیجیے، بس میرا سوال ختم ہو گیا، میری بات ختم ہو گئی۔ اگر آپ نے بھی کوئی سوال پوچھا تھا تو آپ مجھے بھی وہ بتا دیجیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ اول من یدعا الی الحساب یوم القیامہ، کہ یا رسول اللہ مجھے اس آدمی کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کے دن جو حساب و کتاب کے لیے آپ کی امت میں سے سب سے پہلے بلایا جائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب حضور سے یہ سوال کیا،
تو حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے میری امت میں سے جو سب سے پہلا بلایا جائے گا وہ ابو بکر. یار یہ ہو سکتا ہے کہ مزار میں ساری زندگی سلا کے رکھا ہو اور جب اٹھنے کی باری آئے کوئی پہلے اٹھ جائے. ابو بکر اٹھا تو سویا رہا تو ساری زندگی پہلو مصطفیٰ میں سویا رہا. حشر کو بھی اٹھے گا کوئی کہاں سے اٹھے گا, کوئی کہاں سے اٹھے گا. نقشبندیوں آپ کو مبارک ہو, سنیوں آپ کو مبارک ہو. آپ کے عقیدے کا جو خلیفہ اول ہے وہ قیامت کو بھی اٹھے گا تو پہلو مصطفیٰ سے اٹھے گا. حضور نے فرمایا کہ حساب و کتاب کے لیے میری امت کا جو پہلا بندہ بلایا جائے گا وہ ابو بکر ہوگا. پھر حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا ثم من یا رسول اللہ پھر کون بلایا جائے گا. حضور نے فرمایا ثم عمر, میری امت کا جو دوسرا حساب و کتاب کے لیے بلایا جائے گا میری امت کا عمر بلایا جائے گا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ثم عثمان یا رسول اللہ, ثم من, ثم پھر کون بلایا جائے گا. حضور نے فرمایا ثم انت یا علی, اے علی پھر تجھے بلایا جائے گا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا. حضور نے فرمایا علی سوچ کیا رہا ہے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ ہر جگہ پہ آپ ترتیب کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں. ہمارا یہ جو عقیدہ بنا ہے نا حق چار یار کا, یا یہ جو ترتیب ہم نے بنائی ہے یہ آپ احادیث کی کتب اٹھا کے دیکھیے. حضور جہاں بھی ذکر فرماتے ہیں سب سے پہلے ابو بکر کا فرماتے ہیں, پھر عمر فاروق کا فرماتے ہیں, پھر عثمان غنی کا فرماتے ہیں, پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر فرماتے ہیں. میرے بھائی ہم نے نعت خوانوں سے اپنا عقیدہ نہیں لینا. میرے بھائی ہم نے نقیب محفل سے ہم نے اپنا عقیدہ نہیں لینا. ہم نے اپنا عقیدہ جو ہے وہ کسی ایرے گہرے سے جو ایرانی رقم کے اوپر ہمارے دانے کھا کے ہمارے ہی دشمن کے گھروں میں جا کے انڈے دینے والی مرغیاں ہیں, ہم نے ان سے اپنا عقیدہ نہیں لینا. ہم نے اپنا عقیدہ قرآن سے لینا ہے, احادیث کی کتب سے لینا ہے, سلف صالحین سے لینا ہے, ائمہ مجتہدین سے لینا ہے, اور اپنی امت کے اولیاء کاملین سے عقیدہ لینا ہے. بس یہ ہمارا عقیدہ ہے. حضرت علی سوچ میں پڑ گئے. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ ہر جگہ پہ عمر کے بعد آپ عثمان کا ذکر فرماتے ہیں, یہاں پہ آپ نے عثمان کا ذکر نہیں فرمایا, میرا ذکر فرمایا ہے. میں یہ سوچ رہا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ قیامت کے دن حساب کے لیے کس کو بلایا جائے گا. میری امت کا عثمان وہ ہے کہ جسے قیامت کے دن رب بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے گا. ہمارا عقیدہ اہل سنت کا, ہم اللہ کے نبی سے بھی محبت کرتے ہیں, اللہ کے نبی کے سارے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں, اہل بیت اطہار حضور کے خاندان نبوت سے بھی محبت کرتے ہیں, اور الحمدللہ اولیاء کاملین سے بھی محبت کرتے ہیں. یہ مرکزی دربار عالیہ موڑا شریف یہ تعلیمات مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ کا مظہر ہے. ہم مجددی ہیں, اور حضرت مجدد پاک کی تعلیمات کا پرتو اگر آپ کو نظر آتا ہے تو وہ مرکزی دربار عالیہ موڑا شریف کے اندر نظر آتا ہے.